السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تبلیغی جماعت میں نکلنا کیسا ہے، اور اس کے بارے میں جو ایک فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں پوچھا گیا تھا وہ بھی، اور اس کا جواب بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر طرح طرح کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ کے راستے میں یعنی جماعت میں نکلیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں گھر پر ہی رہ کر کے خوب عبادت کرنا چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن پاک خوب مکمل سننا چاہیے۔ تو اس کے متعلق دارالعلوم دیوبند میں ایک شخص نے سوال کیا ہے۔ آئیے ہم پہلے اس کا سوال پڑھ کر کے سناتے ہیں، پھر اس کا جواب بھی پڑھ کر سنائیں گے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، سوال کچھ اس طرح کیا ہے کہ السلام علیکم، بعد سلام مسرون، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ ایک سوال پوچھنا تھا، امید ہے کہ آپ جواب دے کر ہمیں ممنون فرمائیں گے۔ ہمارے یہاں ماہ رمضان میں مبلغ حضرات جماعتوں کو نکالنے پر خوب زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ دعوت کا مہینہ ہے، اور نئے ساتھیوں کو رمضان میں یعنی کہ راہ خدا میں نکلنے کی خوب دعوت دیتے ہیں، اور پرانے ساتھیوں کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بار بار نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں تراویح کا بھی معمول ہوتا ہے۔ تراویح میں قرآن مجید سننے کا نصاب الگ ہوتا ہے، چنانچہ بعض ساتھیوں کا قرآن کچھ حصہ چھوٹ بھی جاتا ہے۔ ان کو اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ اخیر دنوں میں حافظ کو گھر میں بلا کر اپنا فوت شدہ یعنی جو قرآن چھوٹ چکا ہے وہ سن لیں، لیکن آج تک ہمیں ایسا کوئی آدمی نہیں ملا جو اس طرح سے یعنی الگ سے اپنا چھوٹا ہوا قرآن سنتا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح ہمارے جماعت میں نکلنے سے قرآن چھوٹ جاتا ہو تو اس صورت میں جماعت میں نکلنا چاہیے یا گھر میں رہتے ہوئے ختم قرآن سنت کو ادا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب بھی تفصیل کے ساتھ دارالعلوم دیوبند سے آیا ہے، آپ حضرات اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی جو وہاں سے جواب آیا ہے اس جواب کو بھی آپ حضرات سن لیجئے۔ جواب یہ ہے، اگر کوئی شخص رمضان میں جماعت کے اندر نکلنا چاہے تو وہ نکل سکتا ہے، اپنے حالات کو وہ زیادہ بہتر سمجھتا رہا۔ رمضان میں تراویح کے اندر پورا قرآن سننا تو اس سے اس کو محرومی رہے گی، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یعنی قرآن سننا تراویح میں فرض واجب نہیں ہے۔ اپنے ساتھ کسی حافظ کو بھی جماعت میں لے لیجئے تو وہ پورا قرآن اس کے پیچھے تھوڑا تھوڑا سن سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا جواب۔ ناظرین اکرام، رمضان میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں، کثیر تعداد میں مسجدوں میں آ کر کے لوگ سوتے ہیں، دین کی بات ہوتی ہے، جب وہ سنتے ہیں تو ان کو شوق پیدا ہوتا ہے۔ رمضان میں ویسے بھی ہر بندے کو ہر عبادت کا ایک شوق و جذبہ ہوا کرتا ہے، تو الحمدللہ جو لوگ اللہ کے راستے میں یعنی کہ جماعت میں نکلتے ہیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو بالکل دین سے دور تھے، الحمدللہ جماعت میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں موقع ملا، اللہ نے ایک وقت دیا تو اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کے راستے میں وقت لگایا۔ پھر وہاں سے ان کی عادت بن جاتی ہے کہ 27 دن اپنا کام خوب محنت سے کرتے ہیں اور 3 دن اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں۔ جو لوگ اشکال کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ رمضان میں بھائی جماعت میں نہیں جانا چاہیے، قرآن چھوٹ جائے گا، تو یہ یاد رکھیں قرآن جو ہے تراویح میں سننا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، جماعت میں جانا بھی جو ہے فرض نہیں ہے، لیکن جماعت میں جب جائیں گے تو وہاں اس مسجد میں بھی قرآن سنایا جاتا ہوگا نا، وہ بھی سن لے سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ مکمل قرآن سننا نہیں ہوتا ہے، تو اس پر طرح طرح کے لوگ تفسیریں کرتے ہیں،
کہ نہیں جانا چاہیے، جو وہاں جائیں گے تو جو قرآن سننا چھوٹ جائے گا، اور وہی ساتھی چلو جماعت میں نہیں گیا، گھر میں بیٹھا رہا، تراویح نہ پڑھنے آئے تو اس کو کوئی کچھ نہیں بولیں گے، صحیح کہ نہیں؟ بھائی تراویح پڑھنے نہیں آ رہا، گھر میں بیٹھ کر کے رہ رہا، کتنے کے ساتھی ایسے ہر مسجد میں نہیں آ رہے تراویح پڑھنے، تو ان کو کچھ نہیں بولیں گے، جو جماعت میں نکلیں گے ان کے اوپر سوالات کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، یعنی کہ جماعت میں نکل رہے ہیں، تو ان کو مت روکیے، وہ جائیں گے وہاں سے شوق جذبہ لے کر کے آئیں گے، پھر انشاءاللہ ان کی نمازیں بھی پابندی کے ساتھ میں ادا کی جائیں گی، تمام جو ہے امور کی پابندی وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے، ذکر و اذکار ہے، تسبیحات ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور اسی طریقے سے حقوق اللہ، حقوق العباد، ان تمام چیزوں کی وہ لوگ جو ہے شریعت کے مطابق پابندی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو بہرحال جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل لیں ان کو نہیں روکنا چاہیے، ان کو جانے دینا چاہیے، اور ترغیب بھی دینا چاہیے کہ بھائی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں انسان فری رہتا ہے، خالی گھر میں بیٹھ کر کے وقت گزار دیتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو کام کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، کہتے بھائی ہم روزے سے ہیں، ہم کام پہ نہیں جائیں گے، ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے، چھٹی لگا لیتے ہیں، تو اس چھٹی کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کے راستے میں نکلے، وہاں پر بھی روزہ رکھیں گے، وہ بھی اجر و ثواب ملے گا، لوگوں کو دعوت دیں گے دین کی، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا، تراویح بھی پڑھیں گے، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا، یعنی کہ ہمارا پورا وقت اللہ کے راستے میں سیکھنے سکھانے میں جب لگے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں خوب عبادت کرنا چاہیے، عبادت دعوت کو خوب جمع کرنا چاہیے، خوب فکروں کے ساتھ میں لوگوں تک دعوت دینا چاہیے، کیونکہ دل نرم ہوتے ہیں جب کسی سے دین کی بات کی جاتی ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، تو اس کو جلدی سمجھ میں آتی ہے، وہ انسان جلدی مسجد تک آنے کی فکر و کوشش کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔